بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا 42واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الطارق کی آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک، یعنی اختتام سورت تک بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ امر اول، ترجمہ۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ وما هو بالهزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ کافروں کو ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی ڈھیل، یا آپ کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت۔ امر ثانی، لغات کا بیان۔ والسماء ذات الرجع، الرجع جو ہے یہ جس طرح پہلے گزر بھی چکا، یہ مصدر ہے باب ضربہ کا، اور اس سے ویسے معنی تو اس کا لوٹنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد بارش ہے۔ آگے الصدع، صد جو ہے یہ باب فتح سے صدع یصدع صدعا، یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا پھٹنا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ کھیتی کا جو ہے زمین کو پھاڑ کر نکلنا مراد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے صدعا نبات الارض صدعا، پودے کا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنا۔ اور آگے جو ہے قول، یہ مصدر ہے باب نصرہ کا، قال یقول قولا، بولنا۔ فصل، یہ مصدر ہے باب ضربہ کا، فصل یفصل فصلا، فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پر فصلا مصدر جو ہے یہ بمعنی فاصل اسم فاعل کی ہے۔ قول فاصل، یعنی فیصلہ کن کلام، فیصلہ کن بات۔ الہزل، یہ مصدر ہے باب ضربہ کا، اور ہزل یہزل ہزلا، مذاق کرنا، غیر سنجیدہ بات کرنا۔ یکیدون، یہ صیغہ جو ہے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب، باب ضربہ سے کاد یکید کیدن، تدبیر کرنا، اور جو ہے جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے مراد جو ہے وہ جزا ہوگی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کاد اللہ کیدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اعمال کی جزا کی تدبیر کی گئی۔ آگے کیدن جو ہے یہ مصدر ہے باب ضربہ سے، اس کا یہی معنی ہے۔ ماہل، یہ باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر امر حاضر ہے، اور مہل یمہل تمہیل، مہلت دینا، اور الکافرین
یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے کافر. کفر یکفر کفرن، کافر ہونا، کفر کرنا. امہل یہ باب افعال کا صیغہ ہے، امر حاضر واحد مذکر حاضر. امہل یمہل امہال مہلت دینا. رویدن، رویدہ جو ہے یہ ایک قول کے مطابق جو ہے یہ رودن کی تصغیر ہے. اس کا رود کا معنی ہوتا ہے مہلت اور رویدن کا معنی ہے تھوڑی سی مہلت. اس میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ارواد باب افعال کے مصدر کی تصغیر ہے، یعنی ارواد کے اندر سے زوائد کو حذف کر کے اس کو رویدن بنایا گیا. ارواد کا معنی ہے مہلت دینا، تو جب ارواد سے روید بنایا گیا تو اس کا معنی ہوگا تھوڑی سی مہلت دینا. اس کے بعد امر ثالث یعنی آیات کی تفسیر سماعت کیجیے گا. والسماء ذات الرجع، رجع جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے ویسے تو لوٹنا، لیکن یہاں اس سے مراد بارش ہے، چونکہ بارش جو ہے وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے تو اس لیے اس کا اطلاق کیا گیا. ماقبل میں جو ہے یہ انہو علی رجعہ لقادر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ لوٹانے کا ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ لوٹانے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو اس مثال یہاں اس آیت میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی، چونکہ بارش بھی جو ہے وہ بار بار لوٹتی ہے، بار بار ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر بارش سے جو سبزہ اگتا ہے وہ بھی اپنی ایک عمر طبعی کو پہنچ کر دوبارہ جناب وہ جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے پھر اگ جاتا ہے. تو اس طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصف نابود کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اور اس میں الرجع کے اندر، ذات الرجع کے اندر جو ہے یہ ایک دوسرا قول بھی ہے. اس میں ذات الرجع کا معنی ہے چکر لگانا، تو اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو چکر لگانے والا ہے، اور چونکہ آسمان کی بھی ایک طرح کی حرکت ہے تو اس سے اس صورت میں وہی مراد ہوگی. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی زمین کے اندر جب بیج ڈالے جاتے ہیں تو وہ بیج سے جو ہے وہ جب کمپل نکلتی ہے تو وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. اور اسی طرح جتنی بھی یعنی وہ جڑی بوٹیاں زمین میں اگتی ہیں وہ ساری ہی زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہیں. انہو لقول فصل، وہ ضمیر کے مرجع کے اندر دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ رجع ہو، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک یہ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جو ہے یہ یقینی بات ہے. لقول فصل فیصلہ کن بات ہے، یقین بات ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع وہ قرآن مجید ہے. تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بلا شبہ یہ یقیناً یہ قرآن مجید جو حق و باطل میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے. انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک یہ کافر جو ہے یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی تدابیر کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے اور ان کے جو تدبیروں کا بدلہ دینے والا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں وہ سب تدبیروں پر غالب ہو جائیں گے. وَأَكِيدُ كَيْدًا،
تو یہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں ان کو ان کا بدلہ دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تمام تدبیروں پر غالب ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرا جو ہے وہ تدبیر کرنے کے بارے میں سن لیا، تو لہٰذا آپ کفار کی طرف سے جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اس پر نہ گھبرائیں اور نہ ہی ان پر عذاب آنے کی جلدی خواہش کریں، بلکہ تھوڑے دن انتظار کے لیے تھوڑے وقت جو ہے وہ انتظار کر لیجئے، ان کو مہلت دیجئے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا، چاہے وہ عذاب دنیاوی ہو، موت سے پہلے ہو، یا یہ کہ موت کے بعد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو بدلہ دے دیا. بعض کو تو دنیا میں جو ہے وہ شکست کی صورت میں ان کی ہلاکت کا جو ہے وہ ان کو بدلہ دیا، اور سب کو جو ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے، اس میں کسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اس کے بعد امر رابع یعنی آیات کی ترکیب. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. واو جو ہے یہ قسمیہ جارہ ہے. السماء موصوف، ذات مضاف، اور الارض الرجع جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہے. الارض موصوف ہے، ذات صد یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور ہوئے واو حرف جار کے، اور جار مجرور مل کر متعلق ہوا اقسم و فعل کے ساتھ. اقسم و فعل مخصوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم ہے. آگے انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل. انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ ضمیر اس کا اسم، اور لام برائے تاکید، قول موصوف ہے، فصل بمعنی فاصل صفت، موصوف صفت مل کر انہ کی خبر. انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ. آگے واو عاطفہ ہے، ما مشابہ بلیسا ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، اور با یہ زائدہ ہے برائے تاکید و تحسین. الحزل یہ لفظ مجرور ہے، محلن یہ منصوب ہے، یہ ما مشابہ بلیسا کی خبر. ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو کر یہ جواب قسم جواب قسم مل کر جملہ انشائیہ ہوا. آگے انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. انہ حرف مشبہ بالفعل اور ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور یکیدون فعل، واو ضمیر فاعل، کیدن مفعول مطلق. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انہ کی خبر. انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ ہے. اکید فعل ہے، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور کیدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. پھر جو ہے نا یہ اکید فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فا استنافیہ ہے برائے تسبب، اور مہل فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور الکافرین مفعول بھی ہے. پھر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مؤکد، اور آگے جو ہے امہل فعل ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی، اور رویدن جو ہے یہ مہلن موصوف کے لیے مخصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا امہل فعل کا. تو امہل فعل جو ہے یہ اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر جملہ تاکیدیہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا یہ سبق بھی پایہ تکمیل تک پہنچا، اور اس کے ساتھ جو ہماری یہ سورۃ طارق بھی مکمل ہو چکی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.